بشارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ہم سب پر جو بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے انعامات ہیں، انہی نعمتوں اور انہی انعامات میں ایک بہت بڑی نعمت ہمارے لیے اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ اور عطیہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو بغیر کسی استحقاق کے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ نعمت کتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی۔ ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں لڑکی عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکا عطا کرتے ہیں۔ اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں۔ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بانجھ بنا دیتے ہیں، اس کو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور احسان ہے۔ اور نعمت جو جس قدر بڑی ہوگی، جتنی عظیم ہوگی، اس کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جو نعمت جتنی بڑی ہوگی اس کی قدر بھی اسی کی موافق ہوتی ہے۔ اولاد یا اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے تو اس کی قدردانی اور اس کے حقوق بھی ہیں۔ ہر ایک کے دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ والدین پر اپنے بچوں کی بنیادی اور پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، دینی تربیت، اسلامی تربیت، اس کی فکر کرنا والدین کی اولین اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس چیز میں معاشرے کے اندر بہت زیادہ کوتاہی نظر آتی ہے۔ معاشرے کی خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں اور معاشرے کے درست ہونے میں اس بات کو بہت بڑا دخل ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی بچے 11، 12 اور 13 سال کے نہیں ہوتے تو والدین ان کو کام پر لگا دیتے ہیں۔ یہ بچوں کا حق ماننا ہے۔ بچوں کی ایک عمر ہوتی ہے پڑھنے لکھنے کی، پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کی عمر میں ان کو ہم کام پر لگا دیتے ہیں۔ وہ تعلیم سے بھی کھو رہے ہیں، تربیت سے بھی کھو رہے ہیں۔ جب وہی نسل بڑی ہوگی تو وہی نوجوانوں کا معاشرہ ہوگا۔ جب ہم نے بچپن میں ان کو تعلیم و تربیت نہیں دی تو وہ بڑے ہو کر کے کیا ایک اچھے نوجوان بنے۔ اس لیے والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں۔ بچپن میں ان کو دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ کریں۔ جہاں پر ان کو ہم اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، وہیں پر ان کو ہم مدرسہ بھیجیں۔ ان کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی فکر ہو۔ اور مزید یہ کہ ہم مدرسہ اور اسکول بھیج کر کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ بہت سے والدین ایسے ہیں کہ مدرسے
مدرسے اور اسکول میں ایک بار بچے کا داخلہ کرا دیے اس کے بعد مطمئن ہے، اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ مدرسے کے اندر کیا پڑھ رہا ہے، اسکول میں کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کی والدین کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہم پر لازم ہے والدین پر کہ اپنے بچوں کے لیے وقت دیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کمانے کے چکر میں بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنے والدین ایسے ہوں گے کہ ان کو 24 گھنٹے میں 5 منٹ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھیں، تم نے مدرسے کے اندر کیا پڑھا، اسکول کے اندر کیا تعلیم حاصل کی، اس کے بارے میں پوچھیں۔ تم اسکول میں مدرسے میں جا کر کیا کرتے ہو؟ جن بچوں کو ہم آج وقت دیں گے کل کو ہماری قدر پہچانیں گے، اور ہم نے دنیا کمانے کے چکر میں اگر بچوں کو وقت نہیں دیا، ان کی تعلیم اور تربیت کا حق مارا ہے، کل کو وہی بچے ہماری نافرمانی کریں گے، وہی اولاد نافرمان ہوگی، اور پھر ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ان کا حق مارا ہے تعلیم و تربیت کا۔ اس لیے والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ ایک وقت بھوکا رہیں، فاقہ کریں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کریں۔ ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو بھوکا رہ کر اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ والدین کی بنیادی ذمہ داری اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا۔ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو مدرسہ اور اسکول پڑھائیں، وہیں پر اپنا ذاتی وقت بچوں کو دیں، اور اس تعلیم اور تربیت میں سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے بچوں کا عقیدہ۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کریں، ان کے عقیدے کو مضبوط کریں، ورنہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسکول پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ایک حد تک پہنچ کر کے بہت سے ان کے عقائد اس طرح خراب ہو جاتے ہیں کہ ان کا مسلمان رہنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ، ہمارے بچوں کا عقیدہ اور ایمان محفوظ ہے تو اس کے آگے کے تمام اعمال ان کے کارآمد ہیں، لیکن اگر عقیدہ ہی خراب ہو گیا، ان کا ایمان ہی محفوظ نہیں ہے، تو آپ اس پر کتنا ہی عمل کر لیں، کتنا ہی اعمال کر لیں، نیکیاں کر لیں، سب ضائع اور بیکار۔ اس لیے اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کریں، ان کو بیٹھا کر کے سمجھائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ
ہم کو جو دین دیا گیا 100% حق اور سچ ہے. دین میں ایک بات بھی ذرہ برابر اس کے اندر کوئی جھوٹا پن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کھوٹا پن نہیں ہے، کوئی یہ بات غلط نہیں ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. بہت سے اسکول اور کالج پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، ان کے عقیدے اس قدر خراب ہو رہے ہیں. بہت سی اسکول پڑھنے والی بچیاں، ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پردہ کرنا ہم پر ہی کیوں فرض کیا گیا، مردوں کے اوپر کیوں پردہ نہیں. یہ سوال ان کو اسکول اور کالج پڑھنے کے بعد پیدا ہوا. مالیگاؤں کی بہت سی بچیاں پونا کے اندر پڑھتی ہیں، ان کی طرف سے سوال ہے کہ پردہ ہم پر ہی کیوں فرض کیا گیا، ہم پردہ نہیں کریں گے. اسکول کے پروگراموں کے اندر ہم لوگ بے پردگی کے ساتھ مقابلہ کریں گے. یہ ان بچیوں کا کہنا ہے. ہم غور کریں کہ پردہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جو فرض ہے. اگر ہماری بچیاں اس قسم کا اعتراض کرتی ہیں تو ان کا ایمان سلامت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کے عقیدے پر محنت نہیں کی گئی. اگر بچپن میں ان کا عقیدہ مضبوط کر دیا جاتا کہ جو حکم ہے وہ سچ ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، تو دنیا کی تمام باتوں کو ٹھکرا دیں گے لیکن دین کو نہیں ٹھکرائیں. لیکن دل کے اندر عقیدہ اور ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کی طرف سے آنے والے اعتراضات کو قبول کر کے ایمان اور اپنے عقیدے کو خراب کر لیتی. بہت سے نوجوان جب کالج پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے، مالی ترقی کے لیے سودی کاروبار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. بہت سے لوگوں کا ایسا اعتراض ہے کہ اگر معاشی ترقی کرنا ہے تو سودی کاروبار کرنا پڑے گا. ایک طرف قرآن شریف کا ہے کہ سود حرام ہے، اور ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ سودی کاروبار کیے بغیر معاشی ترقی نہیں. اس کا ایمان اور عقیدہ کہاں محفوظ ہے؟ اس لیے والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے عقیدے کی، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے، ان کے عقیدے کو مضبوط کرے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، کسی بڑی سے بڑی کالج میں چلا جائے، غیر مسلموں کے ماحول میں چلا جائے، لیکن اگر اس کے ایمان پر، اس کے عقیدے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ یہ جواب دے کہ میرے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے میرا دین سچ ہے. یہ الگ بات ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا لیکن میرا دین برحق ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں. یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کے جو اسکول کے اندر بچے پڑھتے ہیں ان کے اسکول کے ماحول کا جائزہ لیں، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. ان کے اسکول کے اندر پروگرام کیسے ہوتے ہیں، جائز طریقے سے ہو رہے ہیں، ناجائز طریقے سے ہو رہے ہیں، یہ بنیادی ذمہ داری بھی والدین کے اوپر ہے. ابھی جنوری کے شروع میں تمام اسکولوں کے اندر پروگرام منعقد کیے گئے، وہ بالکل غیر شرعی اور ناجائز اور حرام طریقے پر منعقد کیے گئے. اس کے اندر ناچ گانا بھی ہوا، ڈانس بھی ہوا، سب ہوا. وہ اسکول بھی مسلمانوں کی ہے، پڑھنے والے بچے بھی مسلمان ہیں، ان کے والدین بھی مسلمان ہیں. ہمارے اپنے علاقے کی اسکول ہیں. تو یہ والدین یہ نہیں کہیں کہ ہم لوگ اسکول بھیج دیے تو ہم لوگ بری ہیں. یہ تمہاری فکر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر اسکول کے اندر پروگرام ہوتا ہے تو اس کو معلوم کرو کہ پروگرام کی حیثیت کیا ہے، کس بنیاد پر منعقد کیا گیا ہے. اگر غیر شرعی ہے تو اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں. اسکول کا پورا اسٹاف مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی ایسے پروگرام منعقد کرنا یہ غیر شرعی چیز ہے. یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اسکول کے سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہماری اپنی اسکولوں میں اگر بچوں کو بھیج کر کے ایسے پروگرام کے اندر شریک کریں گے تو آگے چل کر ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کیسے محفوظ ہوں گے؟ جہاں پر ان کی دل کے اوپر باتیں لکھی جاتی ہیں، بچپن میں جو چیزیں بچوں کے دل میں لکھ دی جائے، نقش کر دی جائے، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں.
اگر بچپن میں ہم نے بچوں کے دل کے اندر یہ چیزیں راسخ کر دی اور یہ چیزیں بٹھا دی، آگے چل کر ان کے اعمال، ان کے عقیدے درست نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پورا مہینہ مالیگاؤں کے اندر مساجد کے اندر اس عنوان پر بات ہوئی کہ اسکولوں کے اندر اس طرح سے پروگرام کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی 26 جنوری کو پھر ویسے ہی پروگرام منعقد کیے گئے اسکولوں کے اندر۔ یہ ہمارے مالیگاؤں کی اسکولوں کا حال ہے، جو دینداری کے اندر بہت اپنے آپ کو آگے سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مساجد اور مدارس کا شہر ہے۔ اس شہر کا حال یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر حرام اور ناجائز طریقے سے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ نہ والدین کو اس کی فکر ہے اور نہ اسکول کے ذمہ داروں کو فکر ہے۔ سب کے سب اس کے بارے میں قابل گرفت ہوں۔ والدین سے بھی مواخذہ ہوگا، اسکول کے سرپرستوں سے بھی مواخذہ ہوگا کہ جو چیز غیر شرعی ہے تم اس کو کیوں منعقد کر رہے ہو۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسکول کے ماحول کا جائزہ لیں۔ اگر غیر شرعی چیز ہوتی ہے آپ جا کر کے سر سے کمپلین کریں، اسکول میں کہیں کہ اگر آپ کی اسکول میں اس طرح سے پروگرام ہوتے تو اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں۔ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے آپ ان کو اکیلے اور تنہا اور بچیوں کے ساتھ نہ بھیجیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کو اپنی بچی کو اسکول پڑھانے کا شوق ہے، خود سے اس کو پہنچا کر کے آئیں، کسی محرم کی نگرانی میں پہنچائیں۔ یہ جو طریقہ ہم لوگ اپنا رہے ہیں کہ بچیاں اکیلے یا پھر دوسری بچیوں کے ساتھ مل کر کے جا رہی ہیں، اس سے بہت سارے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ شریعت نے ہم پر فرض نہیں کیا اسکول کی تعلیم، اگر ہم کو شوق ہے بالکل دیں، بچوں کو بچیوں کو تعلیم دلائیں، لیکن اپنی ذمہ داری سے ان کو اسکول پہنچا کر آئیں، اسکول سے لے کر کے آئیں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسکول کے اندر ہماری بچیاں ہمارے بچے کس طرح رہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں معلومات دیں۔ ان تمام چیزوں کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور والدین کی بنیادی ذمہ داری میں نے کہا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا، ان کا جائزہ لینا کہ ان کی تعلیم اور تربیت ان کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ بچوں کی تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس سے غافل نہیں ہوئے۔ والد بھی نبی ہیں اور ان کے بچے بھی نبی ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے ان سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں، ان کو اس کی فکر تھی کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہے، ورنہ وہ یہ بھی پوچھ سکتے تھے میرے بعد کیا کھاؤ گے، میرے بعد کیا پہنو گے، کہاں رہو گے، کیسے زندگی گزارو گے، لیکن انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے۔ یہ نبوی فکر ہے، یہ نبوی فکر ہے، نبی کی فکر یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے بچوں کا عقیدہ کیسا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو منتخب کر دیا ہے، اسلام کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ اور پھر اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود بچوں کے واسطے نمونہ ہوں۔ والدین خود اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنائیں، ورنہ عربی کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ اگر گھر میں والدین ڈھول بجائیں گے تو بچے ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ والدین کا اثر غیر محسوس طریقے سے بچوں کے اوپر پڑتا ہے، پیدا ہونے کے بعد تو دور کی بات ہے، جب بچے ماں کی پیٹ میں حالت حمل میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ماں کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، یہ مسلم بات ہے۔
تو جب ہماری خود ہی اصلاح نہیں رہے گی، ہمارے خود ہی اخلاق اور ہمارے معاملات درست نہیں رہیں گے، تو ہماری گود میں پلنے والے بچے، ہمارے سائے میں رہنے والے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ ہم لوگ جب بچوں کے سامنے گھنٹوں موبائل کے اندر فلمیں دیکھیں گے، موبائل کے اندر گیم کھیلیں گے، وقت ضائع کریں گے، تو بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے ایک منٹ آپ یہ بھی سوچیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ جیسے ہمارے اعمال